علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں جس زندگی میں اتنا مگن ہوں اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ اگر آج مجھے موت آ جائے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، میری سانسیں رک جائیں، تو کیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا؟ کیا میرے پاس کوئی حجت ہوگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ کیا میرے اعمال مجھے بخشوا لیں گے؟ کیا میری زبان پر کلمہ ہوگا؟ کیا میری حالت ایسی ہوگی کہ مجھے یوں بتایا جائے کہ میں مومن تھا؟ جب زلزلہ آئے گا اور زمین مجھے باہر نکال پھینکے گی تو اس دن میں کس حالت میں ہوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی داستانیں بیان کرے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب زمین لرز اٹھے گی اور اپنے اندر کی تمام برائیوں کو، تمام سچائیوں کو باہر نکال پھینکے گی، اپنے تمام راز ظاہر کر دے گی جو چھپائے ہوئے ہیں اس میں، وہ تمام قتل، وہ تمام بے انصافیاں، وہ تمام ناحق دوسروں کا حق مارنے والی چیزیں، وہ تمام ظالم و ظلم کی داستانیں، وہ تمام عیب جو چھپائے گئے وہ سب بیان کر دے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کے اپنے اوضاع اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں بیان کریں گی کہ اس نے اسے کس طرح استعمال کیا، اس کے ہاتھ بیان کریں گے کہ اس نے اسے کس طرح استعمال کیا، اس کی روح بھی بیان کرے گی کہ اس نے اسے کس طرح رکھا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ وہ ہولناک دن ہوگا جب کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اس دن سورج سوا نیزے پر آ جائے گا مگر کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی فکر نہ ہوگی۔ اس دن سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک تو کسی کا پسینہ گردن تک، کسی کا پسینہ تو اتنا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ہی غرق ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پسینہ اس کے گناہوں کو بتائے گا۔ جو شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا اس کے اتنے ہی زیادہ گناہ ہوں گے، اس نے اللہ کو جھٹلایا ہوگا۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے جو اپنے پسینے میں غرق ہو چکے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو نماز چھوڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جو بری باتیں کرتے تھے، جو اللہ کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے نفس کی پرواہ ہوگی، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، یعنی میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ اس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی اولاد، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ سب سے بڑا جھٹکا تو اس وقت لگے گا جب اللہ ناراض ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہوا اس کی پھر آخرت بالکل بھی اچھی نہیں ہوگی۔ آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں۔ آج اگر ہمارا چارجر گم جائے یا ہمارا وائی فائی کے کنیکشن غائب ہو جائے یا ہمارا انٹرنیٹ چلا جائے تو ہم لوگ
چین ہو جاتے ہیں، کب آئے گا، میری زندگی نہیں کٹ رہی۔ مگر ذہن میں اور دل میں زنا کی سوچ رکھنا، جھوٹ بولنا، نمازیں چھوڑنا، روزے چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، بڑوں کو ادب نہ کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، لوگوں کی کچھ کو کم تر سمجھنا، کچھ کو بہت بڑا سمجھنا کہ ان کو خدا مان لینا، اتنی زیادہ غفلت کے بعد بھی پرسکون نیند، اتنی پرسکون نیند کے گدھے گھوڑے بیچ نہ سمجھتے ہیں، اور پرسکون ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہی غفلت کر کے وہی گناہ دہراتے ہیں۔ کیا ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی؟ موت صرف دوسروں کے لیے ہی ہے۔ موت کا صرف ذکر نہیں یاد رکھا جاتا، موت کے ذکر کو دل میں بٹھایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم نے امتحان دینا ہے، تو ہمیں آخرت میں اس کا رزلٹ لینا ہے۔ آج کل اگر آپ کی رزلٹ شیٹ آتی ہے تو آپ کے والدین بڑے خوش ہو کے دکھاتی ہیں، دیکھیں ہمارے بیٹے یا بیٹی کی یہ رزلٹ شیٹ ہے، آپ خود بھی دکھاتے ہیں، دیکھو میرے اتنے نمبر ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ تو قیامت کے دن کیا آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ اپنے اعمال نامہ، اپنی رزلٹ شیٹ دوسروں کو دکھا سکیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ، اور پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی۔ کیا اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں چین سے چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بڑا حساب دینا ہے؟ کیا وہ دن آسان ہوگا؟ کیا آپ اس دن میں پاس کر سکیں گے؟ کیا آپ اس دن سے بچ سکیں گے؟ کیا وہ دن ہمیں ڈرا نہیں دے گا؟ کیا ہم جاگتے نہیں؟ کیا ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس دن اعمالوں کے حساب کے بعد جب جو لوگ جنتی وہ جنتی، جو جہنمی وہ جہنمی، پھر اللہ تعالیٰ ایک جانور کو لے کر آئیں گے جسے میڈوا کہتے ہیں، اس کو ذبح کر دیں گے جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے، اور پھر کہیں گے جنتیوں سے کہ اے جنتیوں تمہارے لیے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں، تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، تم اسی عذاب میں رہو۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں قال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب ہم پر رحم فرما اور ہم پر اپنی نعمت برسا، بے شک تیرے سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو آپ اللہ سے رحم کی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی بہترین حصہ عطا کر اور آخرت میں بھی بہترین حصہ عطا کر، جسے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے اس زندگی میں بھی بہترین حصہ عطا فرما اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی بہترین حصہ عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کیا یہ دعا ہمارے لیے کم نہیں؟ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، صرف جس طرح مرغا ٹھونکے مارتا ہے اس طرح نہیں کہ ابھی سجدے میں مکمل گئے نہیں اٹھ کے، ابھی بیٹھے نہیں فوراً سے سجدے میں چلے گئے، اس طرح کی نماز نہیں پڑھنی، اور اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ لفظوں میں کیا بول رہے ہیں،
اور بس پڑھے جا رہے ہیں. فرشتے ایسی نماز قبول نہیں کرتے, وہ انسان کے منہ پہ مارتے ہیں وہ نماز. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ذکر اللہ کے سامنے پیش کریں گے. وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اپنی نمازوں کا خیال رکھیں, نمازوں کو اچھے سے ادا کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس نماز میں. سورہ فاتحہ کیا ہے, ہم کیوں پڑھتے ہیں ایسے, ہم رکوع میں کیوں جاتے ہیں, ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. اتحیات ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے, ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں. ان سب کی وجوہات, ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر نماز پڑھا کریں. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کسی بڑے شخص سے ملتے ہیں تو بہت زیادہ نروس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کے بولنے نہیں دیں, ان سے بولا نہیں جاتا اپنے سیلیبریٹی یا پھر کسی سامنے جا کر, اپنے آئیڈل کے سامنے جا کر. تو کیا آپ اپنے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے اس وقت. وہ اللہ جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, جو اس جہان, اس کائنات کا مالک ہے, اگلے جہان کا مالک ہے, تو آپ اس کے سامنے اس طرح نماز پڑھیں گے کہ آپ کو اپنے لفظوں کی خبر نہیں, آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو اپنے ایکشنز کی فکر نہیں کہ آپ کیسے ایکشن دے رہے ہیں, رکوع صحیح طرح نہیں کرتے, سجدہ صحیح طرح نہیں کرتے. جھوٹ مت بولیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ سے سختی سے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمیشہ سچ بولیے اور اپنی وعدہ خلافی تو بالکل مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان مسلمان ہی نہیں جس نے اپنا وعدہ توڑا. وعدہ خلافی نہ کیجیے, جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو کچھ سبق حاصل ہوتا ہے اسے لیجیے اور اس پر عمل کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو ہم ان کی زندگی کو کیوں نہ فالو کریں. اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دنیا پر قرآن مجید کو ایسے کسی فرشتے کے ذریعے بھیج دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے یا کسی پیغمبر کو نہ بھیجتے, تو کیا ہم اسلام پر عمل کر سکتے؟ جی نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عملی نمونہ بن کے دکھایا. انہوں نے کئی ایسی آیات ہیں جن کا ذکر تو ہے قرآن میں, جس طرح نماز قائم کرو, روزہ رکھو اور بہت سی اس طرح کی, لیکن اس طرح کی آیات کی تفسیر اور ان کی وضاحت ہمیں حیات طیبہ اور احادیث سے ملتا ہے. اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا صرف قرآن پر مبنی نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لے کر چلنا ہوگا, اور صرف حدیث کو ہی نہیں پکڑ لینا, قرآن کو بھی ساتھ رکھنا ہے. آج کل وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو مہینوں نہیں اٹھاتے, اس پہ دھول جم جاتی ہے, اور جب کوئی اس کی طرف پیٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, تم پیٹ کیوں کر رہے ہو اس کی طرف. جی, مہینوں قرآن کو ہاتھ نہ لگانا, اس کو رکھنا اور اللہ کا ذکر نہ کرنا, یہ بے حرمتی نہیں ہے. ایسا کمرہ جہاں پر کوئی موبائل چلا رہا ہے وہاں پر کوئی آ کر نماز پڑھے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نماز کی بے حرمتی کر رہے ہو, تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی, یہاں سے کہیں اور جا کر پڑھو, آپ کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوئی. جی, وہ شخص جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں, جو نماز کے وقت جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام کرنے کے بجائے اسے یہ کہہ رہا ہے, پہلی بات تو گانے لگا رہا ہے, دوسری بات کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے. کم از کم جو شخص کر رہا ہے اللہ کی عبادت اسے تو کرنے دیجیے. کسی کو تنبیہ کرنے سے پہلے خود اپنے پہ جھانکیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کچھ ایسی ہے جس کا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں, اسے کن کاموں میں ختم کیا,
اس کے علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں اسے کہاں کھپایا۔ یعنی کہ انسان نے جو زندگی اللہ تعالیٰ سے امانت لی اسے کدھر گزارا، اور اس کے علم کے بارے میں جو اس نے قرآن و حدیث یا جتنے بھی اداروں سے یا گھر سے جتنی بھی تربیت حاصل کی اس پر کتنا عمل کیا، اور جو مال اس نے کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور اس نے اگر خرچ کیا تو کنجوسی کی یا فضول خرچی کی یا میانہ روی اختیار کی، اور جو جسم اس کے پاس امانت ہے اس پر ظلم کیا یا پھر اسے امانت کے طور پر رکھا۔ میرا مقصد ہے کہ آپ جاگ جائیں، خود کو جگائیں، آپ کدھر اپنی زندگی کو سر کر رہے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ابھی جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا حکم دیتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ڈرنے کا کہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، لیکن اسلام سے ڈرنے کا نہیں کہا۔ اگر آپ کا دل رو پڑے، آپ کی روح لرز اٹھے تو فوراً سے ایک قدم اٹھائیں۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ آپ کی طرف 10 قدم اٹھائیں گے۔ آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں۔ یاد رکھو کہ یہ 2 دن کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ روز مرہ کے معمول میں بنا لیں۔ نماز پڑھنے کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتاتی ہوں جو میں اکثر اپلائی کرتی ہوں۔ اگر آپ ایک نماز ادا کرتے ہیں نا تو آپ کی اگلی نماز آپ تبھی ادا کر پائیں گے جب آپ کی پچھلی قبول ہو۔ ایک تو آپ نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور دوسری بات کہ اپنی پچھلی نماز کی قبولیت کے لیے آپ اگلی نماز بھی پڑھیں گے، اس طرح چین بن جائے گی نماز کی۔ اور روزے مت چھوڑا کریں، اور روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو بھی بدلیے، اپنے اللہ خیر کثیرہ۔